برطانوی عدالت نے عمران خان کے پرانے دوست اور تحریک انصاف کے بڑے فائنانسر ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی کی امریکہ حوالگی کا حکم دے دیا ہے۔ عارف نقوی 8 مارچ کو اپنا دھوکہ دہی کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے لندن سے امریکہ حوالگی چیلنج کرنے والا مقدمہ ہار گئے ہیں۔ مقدمہ ہارنے کے بعد مشرق وسطی کے سب سے بڑے سرمایہ کار گروپ ابراج کے پاکستانی بانی کو امریکہ میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ امریکی استغاثہ نے الزام لگایا کہ پاکستانی تاجر عارف نقوی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن سمیت امریکی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کی سازش میں ملوث رہے ہیں۔ تاہم عارف نقوی پبلک ریلیشنز فرم کے ذریعے ان الزامات سے انکار کر چکے ہیں۔ تاہم اب برطانوی جج جوناتھن سوئفٹ نے بدھ کو عارف نقوی کو ان کی امریکہ حوالگی کی 2021 کے مقدمے کے فیصلے کا عدالتی جائزہ لینے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عارف نقوی کے وکیل ایڈورڈ فٹز جیرالڈ نے ایک روز قبل لندن کی ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ان کے موکل کو ممکنہ طور پر نیو جرسی کی جیل میں پرتشدد مجرموں کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ وکیل نے دلیل دی کہ عارف نقوی شدید ڈپریشن کا شکار ہیں اور حوالگی کی صورت میں ان کو خودکشی کا حقیقی خطرہ لاحق ہے۔ تاہم امریکی حکومت کی نمائندگی کرنے والے وکلا نے کہا کہ عارف نقوی کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ استغاثہ مقدمے کی سماعت سے قبل ضمانت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ برطانوی جج سوئفٹ نے بدھ کو جاری فیصلے میں کہا کہ عارف نقوی کی حوالگی کی منظوری کے 2021 کے فیصلے کے بعد سے جیل کے حالات میں کوئی مادی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جج نے یہ بھی کہا کہ اگر عارف نقوی کو جیل میں رکھا گیا تو ان کی خودکشی کے ممکنہ خطرے کو روکنے کے لیے مناسب انتظام کیا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ عارف نقوی دبئی میں قائم ابراج کے بانی تھے۔ یو ایس سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے الزام لگایا ہے کہ عارف نقوی اور ان کی فرم نے ابراج گروتھ مارکیٹس ہیلتھ فنڈ کے لیے رقم اکٹھی کی، جنہوں نے 3 سالوں میں امریکی خیراتی اداروں اور دیگر امریکی سرمایہ کاروں سے $10 کروڑ سے زیادہ رقم جمع کی۔ امریکی استغاثہ نے سابق ایگزیکٹو پر مالیاتی بحران کے دوران فنڈز کی پوزیشن کے حوالے سے سچ چھپانے کا الزام بھی عائد کیا، جبکہ لاکھوں ڈالرز ان کے اپنے ہی خاندان کو چوری چھپے منتقل کیے گئے۔ سال 2002 میں قائم ہونے والا ابراج گروپ سرمایہ کاری کے لیے دنیا کے سب سے بااثر اور ابھرتے ہوئے اداروں میں سے ایک بن گیا تھا، لیکن مختلف سرمایہ کاروں جن میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن بھی شامل تھا، ان کی جانب سے ہیلتھ کیئر فنڈ میں مبینہ بد انتظامی کی تحقیقات اس فنڈ کی بندش کا باعث بن گئیں۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا تھا کہ ابراج گروپ نے اپنی آمدنی کے اعداد و شمار میں اخراجات کو شامل نہیں کیا تھا، جس کے بعد عارف نقوی اپنی کمپنی کا اختیار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان میں بھی ابراج گروپ کے اثاثے موجود ہیں۔ کراچی کو بجلی فراہم کرنے والا ادارہ کے الیکٹرک ابراج گروپ کی ملکیت ہے، جبکہ اسلام آباد میں موجود ایک لیبارٹری میں بھی ابراج گروپ کے حصص موجود ہیں۔ عارف نقوی سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کئی اجلاسوں میں بھی نظر آئے تھے، اور برطانیہ کی عدالت میں ایک موقع پر جج یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ عارف نقوی کے پاکستان میں اعلیٰ بااثر شخصیات کے ساتھ تعلقات ہیں، جن میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے احتساب ادارے نیب کے مطابق عارف نقوی تحریک انصاف کو فنڈنگ بھی کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ میں اس وقت ان کے خلاف کیسز بھی چل رہے ہیں۔ عمران خان کے دوست اور ابراج گروپ کے مالک عارف نقوی کے خلاف زیر سماعت سنگین مالی فراڈ کے کیس میں امریکی استغاثہ نے ان کے خلاف دائر کردہ فوجداری فرد جرم میں 4 پاکستانی سیاستدانوں کی شناخت کیے بغیر ان کا ذکر کیا تھا، جنہیں نقوی نے فنڈنگ کے نام پر رشوت دی تاکہ ذاتی فوائد حاصل کر سکیں۔ تاہم بعد ازاں برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے 4 پاکستانی سیاستدانوں میں سے عمران خان کا نام کنفرم کیا تھا۔ یاد رہے کہ سال 2019 میں امریکی پروسیکیوٹرز نے عارف نقوی کے خلاف اپنی فرد جرم میں یہ الزام لگایا تھا کہ سن 2013 سے 2016 کے درمیان پاکستانی سیاستدان نمبر 4 کو نقوی نے رشوت دی تھی۔ امریکی پروسیکیوٹرز کی جانب سے دائر کردہ 77 صفحات پر مشتمل فرد جرم کی دستاویز میں صفحہ 25 پر الزام لگایا گیا کہ سن 2013 اور 2016 کے درمیان مدعا علیہ عارف نقوی نے مدعا علیان رفیق لاکھانی اور وقار صدیقی کی مدد سے ابراج گروپ کے فنڈز کا استعمال ایک اور پاکستانی سیاستدان نمبر 4 کو رشوت دینے اور ان کے کھانے اور سفر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاستدان نمبر 4 عمران خان تھے۔ فرد جرم کے صفحہ نمبر 23 پر بحث کی گئی ہے کہ کس طرح عارف نقوی کی ہدایت پر ابراج انٹرپرائز کے اراکین نے بھی گروپ کے فائدے کے لیے پاکستانی سیاستدانوں کو رشوت دی۔ فرد جرم کے پیرا 54 میں
अमरीकी प्रोसिक्यूटर ने इल्जाम लगाया था कि मिसाल के तौर पर जून 2016 में मुद्दा अलिया आरिफ नकवी ने पाकिस्तान में सियासतदान नंबर 1 को 2 दीगर सियासतदान यानी नंबर 2 और नंबर 3 के साथ मिलकर सियासतदान नंबर 1 को लेन देन के मशीर के तौर पर शामिल करने और $20 मिलियन देकर मुख्तलिफ मुआहदे कराने का इख्तियार दिया था। इन मुआहदों में कराची इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड भी शामिल था, जिसके शेयर्स आरिफ नकवी के अबराज ग्रुप के खाते से खरीदे थे। KES पावर लिमिटेड के इलेक्ट्रिक लिमिटेड के लिए एक होल्डिंग कंपनी है जो पाकिस्तान में बरकी तवानाई की यूटिलिटी है, जिसमें मुख्तलिफ अबराज ब्रांडेड इदारों ने तकरीबन $300 मिलियन की सरमायाकारी की। अमरीकी फर्द जुर्म में मजीद कहा गया है कि अपनी ईमेल में जाती तौर पर मुआहदे और अदायगी की मंजूरी देते हुए आरिफ नकवी ने अबराज के एक सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव को मुआहदे में तरमीम करने की हिदायत की। मजीद कहा गया कि हकीकत में इस मुआहदे का मकसद सियासतदान नंबर 1 के जरिए कराची इलेक्ट्रिक में मौजूद अबराज ग्रुप की हसीस फरोख्त करने के लिए सियासतदान नंबर 2 और सियासतदान नंबर 3 पर असरअंदाज होना था। फर्द जुर्म के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले सियासतदान नंबर 1 ने मेंबर एग्जीक्यूटिव को इतला दी कि सियासतदान नंबर 2 और सियासतदान नंबर 3 को ये काम करवाने के लिए इनामी रकम भी देना पड़ेगी। अमरीकी फर्द जुर्म में कहा गया था कि सन 2013 और 2016 के दरमियान मुद्दा अलिया आरिफ नकवी को रफीक लाखानी और वकार सिद्दीकी ने मदद फराहम की। इन दोनों मुद्दा अलियान ने अबराज ग्रुप के फंड्स का इस्तेमाल पाकिस्तानी सियासतदान नंबर 4 को रिश्वत देने और उसके खाने पीने और सफर के अखराजात पूरा करने के लिए किया। अगरचे फर्द जुर्म में सियासतदान नंबर 4 समेत चारों सियासतदानों में से किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी के खिलाफ दायर करदा अमरीकी फर्द जुर्म में जिस सियासतदान नंबर 4 का जिक्र किया जा रहा है वो इमरान खान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।